جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ انداز میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی انسان اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں اس وقت تک انقلاب نہیں لا سکتا جب تک کہ اس انسان میں تین صفت نہ پائی جائے۔ اور آسان کر دوں تو کوئی بھی سماج اور کسی بھی سماج کے لوگ اس وقت تک ترقی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ سماج اور وہ لوگ اپنے اندر یہ تین کوالٹی پیدا نہ کریں۔ پہلی کوالٹی ہے علم۔ کیا ہے بولیں؟ علم۔ دوسری کوالٹی ہے عمل، اور تیسری کوالٹی ہے اخلاص۔ جب تک انسان اپنے اندر یہ تین صفات، یہ تین کوالٹی پیدا نہیں کر لے گا تب تک وہ انسان نہ خود میں انقلاب لا سکتا ہے نہ اپنے معاشرے میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اب بات میں علم سے شروع کروں گا۔ قرآن کی پہلی آیت کریمہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا وہ آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بے شک کہ اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی دوستو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی کا فارمولہ دے دیا کہ اے مسلمانوں تم اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے جب تک کہ علم کو اپنا دوست نہ بنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم کے راستے پر چل دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ تو اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بغیر علم کے ہم انقلاب برپا کر دیں گے، بغیر علم کے ہم سماج کو آگے لے جائیں گے، بغیر علم کے ہمارا سماج ترقی کر لے گا، تو یہ خام خیالی ہے عزیزان گرامی۔ کیونکہ مدینہ منورہ کی تاریخ ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تو یہی مدینہ منورہ ہے، اور یہی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے جس کے چبوترے پر بیٹھ کر پڑھنے والے کبھی ابو بکر ہوا کرتے تھے، کبھی عمر بن خطاب ہوا کرتے تھے، کبھی حضرت عثمان غنی ہوا کرتے تھے، کبھی مولا مرتضیٰ ہوا کرتے تھے، کبھی طلحہ زبیر ہوا کرتے تھے، کبھی ابو ہریرہ ہوا کرتے تھے۔ اور یہ تاریخ مدینہ بتاتی ہے کہ یہی اصحاب صفہ کا چبوترا تھا جو صحابہ کی درسگاہ ہوا کرتی تھی۔ پڑھنے والے صحابہ تھے اور پڑھانے والے ہمارے آقا تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر علم کو حاصل کیا
قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، شریعت کی تعلیم کو حاصل کیا اور اسلام کو سمجھا، اس کے بعد باہر جا کر ان صحابہ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مختصر یہ ہے کہ علم کے بغیر نہ انسان ترقی کر سکتا ہے نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ بے شک۔ اور جب بات علم کی آ گئی تو میں باب العلم کا ذکر کرتا چلوں، وہ مولا مرتضیٰ جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہاں بے شک بے شک۔ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بے شک۔ عزیزان گرامی، مولا مرتضیٰ سے بڑا فقیہ صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ آپ کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر، جسے منبر سلونی کہا جاتا ہے، آپ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ اے مسلمانوں علی سے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے۔ مولا مرتضیٰ منبر سلونی پر بیٹھ کر مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں تم آسمانوں کے بارے میں پوچھو، علی تمہیں آسمانوں کے بارے میں بتائے گا۔ تم زمینوں کے بارے میں پوچھو، علی تمہیں زمینوں کے بارے میں بتائے گا۔ تم مشرق کے بارے میں پوچھو، علی تمہیں مشرق کے بارے میں بتائے گا۔ تم مغرب کے بارے میں پوچھو، علی تمہیں مغرب کے بارے میں بتائے گا۔ تم شمال کے بارے میں پوچھو، علی تمہیں شمال کے بارے میں بتائے گا۔ تم جنوب کے بارے میں پوچھو، علی تمہیں جنوب کے بارے میں بتائے گا۔ ارے مولا مرتضیٰ کے علم و فضل کا تو عالم یہ تھا کہ امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میرے علم کا عالم یہ ہے کہ اگر مجھ سے توریت والا آ کر پوچھے تو میں اسے توریت کے مطابق جواب دوں گا۔ اگر انجیل والا آ کر کے پوچھے گا تو میں اسے انجیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر زبور والا آ کر کے پوچھے گا تو میں اسے زبور کے مطابق جواب دوں گا۔ اور اگر کوئی قرآن والا آ کر پوچھے گا تو علی اسے قرآن سے جواب دے کر خاموش کرے۔ تو مولا مرتضیٰ کے علم کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، جس رب کی بارگاہ میں تم سجدہ کرتے ہو، اللہ اکبر کی صدائیں جس رب کے نام پر بلند کرتے ہو، کیا اس رب کو تم نے کبھی دیکھا بھی ہے؟ بے شک۔ واہ واہ واہ۔ ارے جس کی عبادت میں تم نے شب و روز گزار دیے، کیا اس رب کا دیدار بھی کبھی تم نے کیا ہے؟ تو میرا علی کہتا ہے اے سوال کرنے والے سن، میں وہ علی ہوں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو اس وقت تک سر اپنا نہیں اٹھاتا جب تک کہ سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہ کروں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھا مولا مرتضیٰ کا علم۔ اور کیوں نہ اتنا علم ہوتا جس کی پیدائش پر گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی، جسے گھٹی میں لعاب مصطفیٰ ملے، پھر وہ یہ نہ دعویٰ کرے تو کون کرے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور آج جس غوث العظم کی آپ محفل سجا کر بیٹھے ہیں نا، وہ میرا غوث کرامت والا پیر نہیں، وہ میرا غوث آپ نے صرف مردوں کو زندہ نہیں کیا، آپ نے صرف مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ غوث العظم کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 40 سال تک درسگاہ میں بیٹھ کر امت کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ بھائی علماء صرف کرامت بیان کرتے ہیں، کبھی غوث پاک کے علم پر بھی بات کر لو
کہ غوث پاک کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا. ارے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا کہ آپ نے بغداد میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر طلبہ کو قرآن پڑھایا ہے, حدیث پڑھائی ہے اور شریعت مطہرہ پڑھائی ہے. اور غوث پاک کے علم کی بات کرتا چلوں تو ایک جملے میں ذرا اندازہ لگا لیجئے گا. غوث پاک کے علم کا عالم یہ تھا کہ جب بغداد کی سرزمین پر غوث پاک کا منبر لگتا, 70,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا, تو غوث پاک قرآن کی ایک آیت کی تفسیر جب بیان کرنے پہ آ جاتے تو مورخین لکھتے ہیں کہ غوث پاک قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کو 50 سے زائد مرتبہ بیان کرتے نظر آتے. اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک آیت اور اس کی 50 سے زائد مختلف تفسیر. یہ تھا غوث پاک کا علم, یہ تھا غوث پاک کا کمال. تو اے قادریوں, علم سے دوستی کرو. اگر آپ نہ پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی نسلوں کو پڑھاؤ, اپنی نسلوں کو پڑھاؤ, کیونکہ ہماری قوم کا نوجوان یہ ہمارا مستقبل ہے. تو اگر اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہو تو ان ننھے ننھے بچوں کو مزدوری نہ کرواؤ, انہیں تعلیم سے دوستی کراؤ, مدارس میں بھیجو, یونیورسٹیز میں بھیجو, اسکولوں میں بھیجو, کیونکہ عزیزان گرامی تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس ہتھیار کو پکڑ کے آپ دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے. بے شک. اب 10 منٹ میں بات کو سمیٹوں گا. علم پر بات آ گئی, بیان بھی کر دی گئی, آئیے عمل کی طرف.